وضو اور غسل کے احکامات سماعت کر رہے تھے، ان کی تکمیل کے بعد آج سے آپ تیمم کے مسائل سماعت کریں گے۔ سب سے پہلی بات، تیمم کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ بندہ پاک ہونے کے لیے پاک مٹی کا ارادہ کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تیمم کہتے ہیں۔ تیمم سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر فرض کیا گیا۔ وہ یوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ اس غزوے کی طرف جا رہے تھے، تو ایک جگہ پہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار تھا جو ٹوٹ کر گر گیا، اور یہ سفر رات کے وقت جاری تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام کیا تاکہ صبح ہونے پر ہار تلاش کیا جائے، پھر آگے کیا ہے؟ سفر کریں گے۔ جب صبح کی نماز کا وقت آیا تو ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر نہ خود پانی تھا اور اس وقت نہ کسی اور کے پاس پانی موجود تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہیں آ کر کہا، دیکھیے جی آپ کی بیٹی نے کیا کیا ہے، اچھے بھلے چلتے ہوئے قافلے کو روک دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نماز فجر کا وقت آ گیا ہے اور کسی کے پاس پانی بھی نہیں ہے، اور جس جگہ پر ہیں اس جگہ پر بھی پانی نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں سن کر اچھا نہ لگا۔ آپ جاتے ہیں سیدہ کے پاس۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ران مبارک پر سر رکھ کے سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ادب مصطفیٰ کا خیال رکھتے ہوئے اما عائشہ صدیقہ کو جھڑکا کہ یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، اللہ کے رسول کی وجہ سے پورا قافلہ کیا ہو گیا؟ رک گیا ہے۔ تو جیسے ہوتا ہے بندہ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، کیا ہو جاتا اگر ہار نہ ملتا تو یہ ہوتا وہ ہوتا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے کہہ رہے تھے مگر اس کی وجہ سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ نے فجر کے وضو کے لیے پانی مانگا تو بتایا گیا کہ نہ تو پانی کسی کے پاس موجود ہے اور نہ ہی اس جگہ پر کہیں آس پاس کوئی پانی میسر ہے۔ اللہ کے رسول سوچ ہی رہے تھے کہ جبرائیل امین یہ آیت لے کے آ گئے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ پیارے رسول جب تمہیں پانی میسر نہ آئے تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر تیمم کر لیا کرو پاک مٹی کے ساتھ۔ ان کنتم مردہ، 3 صورتیں بتائیں، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا کسی سفر پہ ہو، تو یا تمہیں پانی مل نہ رہا ہو، بیمار بھی نہیں ہو سفر پہ بھی نہیں ہو لیکن ایک ایسی مقام پہ آ گئے ہو جہاں پانی تو ہے مگر پانی نکالنے کے اوزار نہیں ہے، ایسا بھی ممکن ہے۔ یہاں پانی ملنے کی امید نہ ہو تو وہاں پر پاک مٹی سے کیا کر لیا کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تیمم فرمایا اور پورے قافلے کو بھی تیمم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ سن 5 ہجری میں تیمم باقاعدہ طور پر فرض ہوا۔ اللہ کا حکم آیا تو یہ فرض ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تو یہ سنت ہو گیا۔ آج کا امتی اگر اس تیمم کو کرتا ہے تو وہ فرض بھی ادا کرتا ہے اور رسول کریم کی سنت بھی ادا کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے فرض کا ثواب بھی میسر ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنے کا ثواب بھی میسر ہے۔
اس کے بعد جب ساروں نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی تو وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنے دینے کے لیے لوگ آئے تھے، وہ اب آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے، اے ابو بکر ہم تیری اور تیری آل کی برکتوں سے تیمم سے مستفید ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ برکت ہے تیری اور تیری اولاد کی کہ اللہ پاک نے ہمیں تیمم جیسی نعمت سے نواز دیا ہے۔ اب کہیں بھی ہوں، ہم کسی بھی جگہ پر ہوں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، تو تیمم جیسا مسئلہ اللہ پاک نے آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ برکت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل کی، اور اسی کو امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے کہ یہ تیمم جو ہے یہ برکت ہے ابوبکر کی اولاد کی، اور قیامت تک یہ برکت جاری و ساری رہے گی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت باقی رہے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی برکتوں سے مستفید فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل کل ذکر کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ